اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنی فی الدین۔ جی آیت نمبر 67 جو آج کی ہم نے 2-3 آیات پڑھنی ہے ان کا پہلے آپ پس منظر دیکھ لیں، ان کا واقعہ سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو آیت پڑھ کر بتاتی ہوں۔ اچھا جی، سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ البقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے۔ اب اس سورت کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ سورت کیوں نازل ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے، تو اس سورت کا نام البقرہ کیوں رکھا گیا، اب اس واقعے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اب ہوا کیا تھا، پہلے پورا واقعہ سنیں پھر انشاءاللہ سبق پڑھاتی ہوں۔ جی ہوا کیا تھا کہ ایک چچا کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا تھا جائیداد کی وجہ سے۔ چچا کی جائیداد تھی تو اس نے قتل کیا کہ چچا فوت ہو جائے گا تو جائیداد میرے نام لگ جائے گی، تو اس سلسلے میں اس نے قتل کر دیا تھا۔ جب قتل کیا تو خود ہی واویلا شروع کر دیا، شور ڈالنا شروع کر دیا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا۔ اب جو ہے شور اس نے ڈالا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، اس وقت کے جو پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ کا لقب ہے کلیم اللہ، ان کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام وہ ہوتے تھے۔ تو انہوں نے آ کے حضرت موسیٰ کو جب کہا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک گائے ذبح کریں۔ پھر اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کر، ٹو دی پوائنٹ میں آپ کو واقعہ بتاتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ایک گائے ذبح کریں، اس کو ذبح کرنے کے بعد اس کا ایک ٹکڑا لیں اور وہ مردہ کے جسم پر ماریں، مردہ اٹھ جائے گا، زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر بتا دے گا کہ اس کا قتل کس نے کیا۔ خیر بات صرف اتنی تھی کہ ٹکڑا لینا تھا، مردہ کو مارنا تھا، اس نے زندہ ہونا تھا، قاتل کا نام بتانا تھا، بس اتنی سی بات تھی۔ لیکن بنی اسرائیل کی ایک بہت بری عادت تھی کہ بے جا سوال کیا کرتے تھے، ایسے سوال جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں، جن کا کوئی مقصد ہی نہیں، جن کا کوئی اتھینٹک ریزن ہی نہیں ہوتا تھا، ویسے سوالات کیا کرتے تھے۔ تو اس واقعے سے اندازہ ہمیں بھی ہو جانا چاہیے کہ بے جا سوالات جن کا کوئی مفہوم نہیں ہے، جن کا کوئی ریزن نہیں ہے، ایسے سوالات سے اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اب بنی اسرائیل کو جب حکم مل گیا کہ گائے کو ذبح کریں، ٹکڑا لیں، اس کو ماریں، وہ زندہ ہو جائے گا، لیکن بنی اسرائیل کی جو قوم تھی سوالات کرنے کی عادی تھی، آئی اور انہوں نے پہلا سوال کیا کہ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیں کہ وہ گائے بوڑھی ہو، بچی ہو یا کس طرح کی ہو، یعنی ایج وائز وہ کیسی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ نہ تو بوڑھی ہو، نہ بچی ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے بڑھاپے میں بھی اگر ہم انسان کو دیکھتے ہیں تو بڑھاپے میں بھی انسان میں وہ طاقت نہیں رہ جاتی، اور بچہ جب ہوتا ہے تب بھی اتنی ہمت نہیں ہوتی، لیکن جب انسان جوانی میں جاتا ہے تو بڑا ہمت اس میں ہوتی ہے، ہر طرح کا کام انسان کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہ تو وہ گائے بوڑھی ہو، نہ بچی ہو، بلکہ جوان ہو، اور پس جو تمہیں اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وہ کرو۔ پھر وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ، ہمیں اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا گائے ذبح کرو، دیٹس اٹ، بس، اور اگلی کوئی بات نہیں تھی۔ لیکن اب وہ آئے اور انہوں نے پوچھا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کا گہرا زرد رنگ ہو، ایسا رنگ ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے، چمک ہو، گولڈن کلر، زرد کلر ہو۔ ٹھیک ہے، چلے گئے، پھر دوبارہ آئے اور آ کے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہو، کچھ کرتی ہو یا فارغ رہتی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ گائے ایسی ہو جو نہ تو کوئی بھی کام نہ کرتی ہو، کچھ بھی نہ، بلکہ بس فارغ رہتی ہو، یعنی کہ نہ ہل جوتی ہو، نہ وہ کھیتوں کو پانی دینا اور اس طرح کا، یعنی کوئی کام نہ کرتی ہو، بالکل فری ہو۔ اب ظاہری سی بات ہے ساری ہی کوالٹیز اتنی ٹف تھیں، پہلی یہ کہ وہ جوان ہو، دوسری یہ کہ رنگ اس کا بڑا خوبصورت ہو، تیسری یہ کہ وہ کچھ کرتی نہ ہو۔ اب یہ تو بڑے برے پھنس گئے سوالات کر کے، اب بڑے پریشان کہ گائے کہاں سے ڈھونڈے اس طرح کی گائے۔ پھر انہیں پتہ چلا کہ ایک جگہ پر ایک گائے ہے
جس کی لوگ پوجا کرتے تھے۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ پہلے وقت میں گائے کی پوجا کی جاتی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے تو پیچھے سے ان کی قوم نے یہی بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی، گائے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ اب اس سے ایک تو یہ مقصد واضح ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ دکھا دینا چاہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ گائے اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کے ہی ماتحت ہیں۔ تو جس گائے کو یہ لوگ پوجتے تھے اللہ تعالیٰ نے اسی گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ خیر، ایک مندر میں یہ گائے تھی تو حکم دیا گیا کہ جب پتہ چلا کہ زرد رنگ کی بھی ہے، خوبصورت بھی ہے، عبادت کے لیے بھی لوگ اسے یوز بھی عبادت اس کی کرتے ہیں، تو اب جب گئے اس جگہ پر، اس مندر میں گئے تو ادھر جا کے جو اس کا مالک تھا اس سے کہا کہ آپ ہمیں یہ گائے دے دیں، ہم نے ذبح کرنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اب ظاہری سی بات ہے جب اس شخص کو پتہ چلا کہ یہ گائے تو ان کے بڑے کام کی ہے تو اس نے کافی ساری قیمت اس کی مانگ لی۔ اب کیا تھا کہ یہ لوگ بڑے پریشان ہو گئے، لیکن اتنے سوالات کیے تھے، اتنی بار بار جا کے اللہ کے نبی سے پوچھا تھا، تو اب اگر ذبح نہ کرتے تو بڑی شرمندگی کا باعث بننا تھا۔ خیر بات یہ قرار پائی، جو وہ مندر جو اس گائے کا مالک تھا اس نے یہ کہا کہ گائے تو میں دے دوں، لیکن اس گائے کی کھال میں جتنا سونا آئے گا بدلے میں آپ نے اتنا سونا مجھے دینا ہوگا۔ پریشان تو بڑے ہوئے کہ یہ تو بہت برا، ہم پھنس گئے ہیں، لیکن کیا کرتے، شرمندگی چھپانے کے لیے انہوں نے وہ گائے لی، اس کو ذبح کیا، اس کا ٹکڑا لے کر اس چچا کے جسم پر مارا۔ چچا نے زندہ ہو گیا اور بتا دیا کہ میرے بھتیجے نے مجھے لالچ کی بنا پر قتل کیا تھا، اور دوبارہ اس چچا کو اللہ تعالیٰ نے فوت کر لیا۔ اب پھر بعد میں جو اس کی کھال تھی اس کے برابر سونا دیا گیا تھا۔ تو اس سے بہت سی چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ ایک تو یہ سب سے پہلی بات کہ جو مشرکین مکہ یا کفار کہتے ہیں کہ کیسے انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو اس چیز کو واضح کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس چچا کو زندہ کیا تھا۔ دوسری بات اس میں یہ واضح ہو گئی کہ صرف عبادت کے لائق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ بچھڑا جس کو یہ پوجتے تھے، جس کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہی ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ تو اور تیسری بات یہ ہمیں پتہ چلی کہ سوالات ایسے کرنے چاہیے جن کا کوئی فائدہ ہو، جن کی کوئی وجہ ہو، جن کا کوئی مفہوم ہو، جن کی ضرورت ہو۔ ایسے فضول اور بے جا سوالات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پورا واقعہ ڈیپلی آپ کو بتا دیا تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے کہ سورۃ البقرہ کو البقرہ کیوں کہا جاتا ہے۔ جی اب سبق سنیں۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، ان، یہ کہ، تذبحوا، تم ذبح کرو، بقرہ، ایک گائے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ ایک گائے کو ذبح کرو، قالوا، تو لوگ کہنے لگے، اتتخذنا، کیا تم کرتے ہو ہمارے ساتھ، ہزوا، مذاق۔ یعنی انہوں نے مذاق اس لیے کہا کہ ہم آ کے آپ کو اپنی فوتگی کا بتا رہے ہیں کہ میرا چچا قتل ہو گیا، تو آگے سے آپ کہہ رہے ہیں گائے ذبح کرو، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان اکونا، یہ کہ میں ہو جاؤں، من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیا بنی کہ میں مذاق کروں، اگر میں مذاق کروں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے، ادعو، دعا کیجئے، لنا، ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ما ہیا، کہ وہ کیسی ہو۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا، جب وہ اپنے قتل کا بتایا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کریں، تو لوگوں نے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اگر میں مذاق کروں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اب وہ چلے گئے، آئے اور انہوں نے پوچھا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھ کر ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انہ یقول، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ، کہ بے شک وہ گائے، لا فارض، نہ بوڑھی ہو، ولا بکر، اور نہ ہی بچی ہو۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، عوان جوان ہو، بین ذالک اس کے درمیان جوان ہو، یعنی بوڑھی بھی نہ ہو بچی بھی نہ ہو، تو اس کے درمیان ہو، تو درمیان سے مراد جب بوڑھی بھی نہیں ہے بچی بھی نہیں ہے تو ظاہری سی بات ہے جوان ہے۔ ففعلوا پس کرو ما جو تؤمرون تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ان کے اس سوال کے بعد حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ یہ سوالات بڑے کرتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ففعلوا ما تؤمرون پس جو اب تمہیں حکم دے دیا گیا ہے وہ کر لو۔ قالوا اچھا وہ پھر چلے گئے، قالوا پھر وہ دوبارہ آئے اور کہنے لگے ادع لنا دعا کریے ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یبین لنا کہ وہ واضح کر دے ہمارے لیے، ما لونہا اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ اب حضرت موسیٰ نے کہا تھا جو حکم تمہیں دیا گیا بس کر گزرو، دوبارہ وہ آگے اور پوچھنے لگے کہ اس گائے کا رنگ بتا دیں کہ وہ کیسا ہو۔ قالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انہا بقرۃ کہ بے شک وہ گائے، صفراء زرد رنگ کی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع گہرا، لونہا اس کا رنگ ہو، تسر جو خوش کر دے، الناظرین دیکھنے والوں کو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ زرد رنگ کی ہو اور گہرا اس کا رنگ ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ جی دوبارہ سن لیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا کہنے لگے کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اگر میں مذاق کروں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اے ہمارے پیغمبر اپنے رب سے پوچھ کر ہمیں بتائیں کہ وہ گائے کیسی ہو، وہ واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بچی ہو، عوان بین ذالک اس کے درمیان ہو، ففعلوا ما تؤمرون پس جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونہا وہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ واضح کر دے ہم پر کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گائے زرد رنگ کی ہو، فاقع لونہا تسر الناظرین گہرا زرد اس کا رنگ ہو جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔